اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بچوں، آئیے بچوں آبی نظام کی معلومات حاصل کریں۔ اگر اس ٹری ڈائیگرام پہ آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کے ایک ہی نظر میں سمجھ میں آ جائے گا کہ برازیل کے آبی نظام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایمیزون کی وادی، پیراگوئے اور پیرینا کا آبی نظام، ساؤ فرانسسکو اور ساحلی پٹے کے دریا۔ چلیے یکے بعد دیگرے ان کی معلومات حاصل کریں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایمیزون کی وادی کی طرف۔ ملک پیرو کے انڈیز پہاڑی سلسلے کے مشرقی ساحل پر ایمیزون کے دھارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایمیزون دریا میں پانی کے بہاؤ کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ یہ بہاؤ تقریباً 2 لاکھ مکعب میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس کے سبب دریا کے منبع سے دریا کے طاس میں جمع گاد تیزی سے بہا کر لے جایا جاتا ہے۔ اسی لیے دریا کی دہانے پر بھی گاد کا اجتماع بہت بڑے پیمانے پر ہونے نہیں پاتا، یعنی وہ تیزی سے بہہ جاتا ہے، اس لیے اجتماع کاری نہیں ہوتی۔ عام طور پر دریاؤں کے دہانے پر کئی تقسیم کار پائے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے تقسیم کار ایمیزون کے دہانے پر نہیں پائے جاتے۔ اس کے بجائے دریائے ایمیزون کے دہانے کے قریب بحر اوقیانوس کے ساحل کے نزدیک کئی جزائر تیار ہوئے ہیں۔ دریائے ایمیزون کے دہانے کے قریب دریا کے پات کی چوڑائی تقریباً 150 کلومیٹر ہے۔ آپ کے گاؤں سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر کسی گاؤں کا تصور کیجئے، آپ کو اس فاصلے کا اندازہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر یہ ایمیزون کا دریا بحر اوقیانوس میں ملنے سے پہلے اس طرح 2 طرف بٹ جاتا ہے، اور اس طرح بٹنے کی وجہ سے جزائر وجود میں آ گئے ہیں۔ دریا ایمیزون کا بیشتر پارٹ آبی آمد رفت کے لیے موزوں ہے، یعنی یہاں پہ آبی آمد رفت ہوتی ہے۔ ابھی پیراگوئے اور پیرینا کا آبی نظام دیکھتے ہیں۔ یہ پیراگوئے ہے، یہ پیرینا دریا ہے، یہ اوراگوئے ہے۔ تو یہ 2 اہم دریاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ 2 دریا برازیل کے جنوب مغربی علاقے میں بہتے ہیں۔ دونوں ہی دریا برازیل کے جنوبی سمت میں ارجنٹینا کے دریائے پلاٹا میں ملتے ہیں۔ ان 2 دریاؤں اور جنوبی سرے میں موجود دریائے اوراگوئے سے برازیل کی بلند زمین کی جنوبی ڈھلان کو پانی کی فراہمی ہوتی ہے۔ یہ اب ساؤ فرانسسکو اور ساحلی پٹوں کے دریاؤں کی معلومات حاصل کریں۔ یہ دریا برازیل کا تیسرا اہم دریا ہے۔ اس دریا کے پورے آبی نظام کا علاقہ برازیل کی حدود میں آتا ہے۔ آبی نظام کا یہ علاقہ برازیل بلند زمین کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اس خطے میں تقریباً 1000 کلومیٹر فاصلے تک یہ دریا شمالی سمت بہتا ہے اور اس کے بعد مشرقی سمت مڑ کر بحر اوقیانوس میں جا ملتا ہے۔ ساؤ فرانسسکو دریا کے دہانے کے قریب تقریباً 250 کلومیٹر کا طویل حصہ آبی آمد رفت کے لیے موزوں ہے۔ ساحلی علاقے کے دریا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ برازیل کے ساحلی علاقے میں کم لمبائی کے کئی دریا ہیں۔ ساحلی علاقوں میں گنجان آبادی ہونے کے سبب یہ دریا بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے پیرانیبا، ایٹاپیکورو دریا شمال کی سمت بہتے ہیں اور شمالی بحر اوقیانوس میں مل جاتے ہیں۔ جنوبی بحر اوقیانوس میں ملنے والے دریاؤں کو پانی کی فراہمی برازیل کی بلند زمین سے ہوتی ہے، یعنی یہ برازیل کی بلند زمین سے نکلنے والے دریا ہیں۔ پیراگوآکو دریا سلواڈور کے قریب بحر اوقیانوس میں جا ملتا ہے۔ آئیے اب بھارت کے آبی نظام کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس سلائیڈ پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ بھارت کے آبی نظام کو بھی 3 حصوں میں 3 قسم میں تقسیم کیا گیا ہے: ہمالیہ کے دریا، جزیرہ نما کے دریا اور بحیرہ بنگال میں ملنے والے دریا۔ چلیے سب سے پہلے ہمالیہ کے دریا کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمالیہ کا سب سے اہم دریا گنگا ہے، اور
हिमालय के बेशतर दरिया मुख्तलिफ बर्फानी दरिया हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से निकल रहे हैं ये बर्फानी इलाका जो है, यहाँ से ये सब दरिया निकलते हैं। इस वजह से मौसम गर्मा में भी इनमें पानी का बहाव बहुत तेज और ज्यादा होता है। बारिश के मौसम में इनमें सैलाब आता है। ये साल भर बहने वाले दरिया हैं। इम्तिहान में अक्सर ये सवाल आता है कि हिमालय से बहने वाले दरिया साल भर क्यों बहते रहते हैं, साल भर उनमें पानी क्यों रहता है। तो गर्मी के दिनों में बर्फ के पिघलने की वजह से ये बहते रहते हैं और बारिश के दिनों में बारिश की वजह से ये बहते रहते हैं। इस तरह ये साल भर बहते रहते हैं। इस टी डायग्राम पर अगर आप नजर डालें तो आपके समझ में आएगा कि हिमालय के दरिया को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, सिंध और उसके मावून दरिया और गंगा और उसके मावून दरिया। यानी सिंध और गंगा हिमालय से निकलने वाले दो अहम दरिया हैं और सिंध और उसके मावून दरिया में झेलम, चनाब, रावी और सतलज आते हैं। गंगा और उसके मावून दरियाओं में जमुना और ब्रह्मपुत्र ये दो अहम दरिया हैं जो गंगा के मावून दरिया हैं। इसके अलावा चंबल, केन, बटवा और सोन ये जो चार दरिया हैं ये जजीरा नुमा से निकलते हैं और गंगा से आकर मिलते हैं और बहरिए बंगाल में जाकर मिल जाते हैं। चलिए इन दरियाओं की मजीद मालूमात हासिल करें। दरिया सिंधु और उसके मावून दरिया झेलम, चिनाब, रावी और सतलज मगरबी हिमालय यानी रियासत जम्मू और कश्मीर से बहते हैं। ये बड़ी हद तक एक दूसरे के मुतवाजी हैं। दरिया सिंधु का एक मावून दरिया सतलज मानसरोवर के करीब से निकलता है और मगरबी सिमत में बहता है। सतलज और उसके मावून दरियाओं की सैलाबी मिट्टी से भारत के पंजाब के मैदानी इलाके बने हैं। दरियाए सिंधु आगे जाकर पाकिस्तान में बहता है और बहरे अरब में जा मिलता है। दरिया गंगा हिमालय के गंगोत्री बर्फानी दरिया से निकलता है और हिमालय अबूर करके मैदानी इलाकों में आकर मशरिकी सिमत में बहता है। हिमालय से निकलने वाले दरिया गंगा के कई मावून दरिया भी इसी तरह से बहते हैं। जमुनोत्तरी से निकलने वाला दरिया जमुना दरिया गंगा का एक अहम मावून दरिया है। दरिया गंगा का एक बड़ा मावून दरिया हिमालय अकबर की शुमाली सिमत में बहता है और हिमालय को अबूर करके भारतीय हुदूद में दाखिल होता है। जब ये हिमालय से बहता है तो ये तसांगपू के नाम से जाना जाता है। हिमालय को अबूर करने के बाद इसके बहाव का नाम देहांग है, जबकि इसके बाद मशरिकी सिमत बहने वाले दरिया को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। दरिया गंगा में कई मावून दरिया एक मुकर्ररा फासले पर मिलते हैं जिनसे पानी का बहाव बढ़ जाता है। दरिया ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में दरिया गंगा से मिलता है, जिसके सबब पानी ज्यादा हो जाने और इसके साथ बहाकर लाए हुए गाद और सैलाबी मिट्टी के इस्तेमाकारी से दहाने पर एक बहुत ही वसीअरीज मुसल्लसी इलाका यानी डेल्टा इलाका तैयार हो गया है। जजीरा नुमा दरियाओं में से भी कुछ दरिया गंगा में आकर मिलते हैं। चंबल, केन, बेतवा और सोन दरिया हैं जो गंगा में आकर मिलते हैं। आइए आप जजीरा नुमा के दरियाओं के बारे में मालूमात हासिल करें। जजीरा नुमा दरियाओं की दर्जाबंदी मगरबी सिमत बहने वाले दरिया और मशरिकी सिमत बहने वाले दरियाओं में किया जाता है। जजीरा नुमा के मगरबी हिस्से में मगरबी घाट अहम आबी तकसीमकार है। जजीरा नुमा दरियाओं का बहाव बारिश पर मुनहसर होता है। इस वजह से इन दरियाओं की वादियों में सैलाब की मुसीबत का खतरा हमेशा नहीं रहता। ये दरिया मौसमी तर्ज के हैं। मगरबी घाट और बहरे अरब के दरमियान बहने वाले दरियाओं की लंबाई कम लेकिन रफ्तार तेज है। केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जनूबी गुजरात
کہ ساحلی علاقوں کے دریاؤں کی خصوصیت عموماً یکساں ہیں۔ شمالی گجرات میں خلیج خمبائٹ کے ساحل پر آ کر ملنے والے دریاؤں کا ایک الگ گروہ ہے جس میں تاپتی، نرمدا، مہی اور سابرمتی دریاؤں کا شمار ہوتا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ تاپتی اور نرمدا شگاف وادی میں بہتی ہیں۔ مہی دریا شمال مشرق میں جنوب مغرب کی سمت بہتا ہے، جبکہ اراولی کی جنوبی ڈھلان سے نکلنے والا سابرمتی دریا شمال سے جنوب کی سمت بہتا ہے۔ اس کے علاوہ بحر عرب میں ملنے والا دریا یعنی اراولی کی مغربی ڈھلان سے نکلنے والا دریا لونی ہے۔ یہ دریا بحر عرب کے خلیج کچ میں جا ملتا ہے۔ آئیے اب بحر بنگال میں ملنے والے دریاؤں کا ذکر کریں۔ جزیرہ نما کا بیشتر علاقہ بحر بنگال کے آبی علاقے کا حصہ ہے۔ اس میں دریائے گنگا کے علاوہ مہاندی، گوداوری، کرشنا، کاویری ان دریاؤں کا شمار ہوتا ہے۔ گوداوری، کرشنا اور کاویری ان تینوں دریاؤں کا منبع مغربی گھاٹ کی مشرقی ڈھلان پر ہے۔ آبی نظام کے علاقے کے لحاظ سے دریائے گوداوری بھارت کا دوسرے نمبر کا دریا ہے۔ دریائے کرشنا کی وادی گوداوری کے جنوب میں واقع ہے۔ دریائے بھیما اور دریائے تنگبھدرا دریائے کرشنا کے اہم دریا ہیں۔ دریائے کاویری کرناٹک اور تمل ناڈو ریاستوں میں بہتا ہے۔ اس دریا کا استعمال زمانہ قدیم سے آبپاشی کے لیے کیا جاتا ہے۔